حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا، آیت نمبر 49 ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ یہ آپ کو معجزات اللہ نے عطا فرمائے تھے کہ آپ مٹی سے چمگادڑ کی شکل بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو کے اڑ جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے آگے ارشاد فرمایا، اور میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور برس کے مرض والے کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں چھپا کر ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، میں سب کی خبر دیتا ہوں۔ یہاں جتنے بھی صیغے آپ دیکھیں واحد متکلم کے صیغے ہیں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ شفا کون دیتا ہے بتائیں؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں۔ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں زندہ کرتا ہوں۔ تو بتائیے شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے بولے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، میں پوچھوں گا کیوں نہیں؟ حالانکہ وہ نسبت تو اپنی طرف کر رہے ہیں، میں زندہ کرتا ہوں۔ بھائی زندہ تو اللہ کرتا ہے، غیبی خبر تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جواب یہ ہوگا کہ جب اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو نسبت حقیقی کہلائے گی، اور جو وسیلہ اور سبب اور ذریعہ ہو اس کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹرک نے ایک آدمی کو کچل دیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے وہ ٹرک ڈرائیور جس نے اس آدمی کو مارا ہے، حالانکہ مارا تو اللہ نے، لیکن یہ وسیلہ اور ذریعہ بنا تو ہم اس کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں، اور یہ کہنا تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو اللہ نے مارا، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، ہے کہ نہیں؟ تو کیا کفر و شرک ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب صحیح سوچ، صحیح فکر، صحیح عقیدے کے ساتھ اس چیز کی نسبت کسی مخلوق کی طرف کر دی جائے جس کی نسبت حقیقتاً اللہ کی طرف کرنی ہو تو یہ کفر و شرک نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ اگر کوئی یہ کہتا ہے مجھے میرے نبی نے غنی کر دیا، مجھے میرے نبی نے عزت عطا فرمائی، مجھے فلاں بزرگ نے بچہ عطا فرما دیا، اور نیت یہ ہو کہ ان کی دعا سے اللہ نے مجھے بچہ دیا، عقیدہ یہی ہو، تو پھر یہ بالکل ایسا ہی ہے، اس میں نسبت مجازی ہوتی ہے، اس میں کوئی کفر و شرک نہیں ہوتا۔ لہٰذا سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی ایک عام آدمی کچھ اس قسم کا جملہ کہے جو ہمارے اسلام کی طرف وابستہ حضرات فوراً انہیں کافر و مشرک کہہ دیتے ہیں، خدا را تھوڑی سی توجہ فرمائیں، ایسا مناسب نہیں ہوتا۔ اس آدمی سے اس کی نیت تو معلوم کر لیں، بغیر نیت معلوم کرے فوراً فتویٰ جاری کریں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی فتویٰ ہو سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں پر ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسا ہے جب صحابہ سے خطاب کرتے اور سوال کرتے کہ بتاؤ یہ تم جانتے ہو ایسا ہے، وہ کیا کہتے جواب میں؟ اللہ ورسولہ اعلم۔ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا انہوں نے یہ کہا ہو اللہ اعلم، کبھی نہیں، رسول کو ساتھ شامل کرتے تھے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اور کبھی جواب میں نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اللہ کے ساتھ مجھے کیوں شریک کر دیا، خالی یہ کہو اللہ جانتا ہے، میں کہاں جانتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ ورسولہ اعلم، دونوں زیادہ جانتے ہیں۔ اعلم اور عالم میں فرق ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، اور اعلم مانے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا۔ اس لیے صحابہ کرام کا تو ایک عقیدہ ایک تو یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول تمام مخلوق سے زیادہ جانتے ہیں، پہلی بات یہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی وجہ فرق بیان ہی نہیں ہوئی، کوئی ایسا لفظی بیان نہیں ہوا جس سے یہ ظاہر ہو کہ اللہ کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے، بالکل برابر لگ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو لازم بات ہے کہ الفاظ میں نہیں ہے تو ذہن میں تو ہوگا نا، عقیدے میں تو ہوگا۔ اس کا مطلب ہے بعض اوقات الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا، عقیدے کا اعتبار ہوتا ہے، سوچ اور نیت، قصد، ارادے، اور اس کے پیچھے اس کی جو بھی مینٹلٹی ہے وہ اصل میں شرعی حکم اپنے اوپر لگواتی ہے، جائز یا ناجائز کا۔ لہٰذا صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا اللہ اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں، ایک ساتھ ذکر کیا، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رسول سے زیادہ جانتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن بیان نہیں کر رہے، دونوں کو ملا کے ذکر کر رہے ہیں، کسی نے شرک کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ ہے اصل چیز کہ اگر اللہ اس کے رسول کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں غنی کر دیا، اللہ اس کے رسول کا فضل ہے، تو بھائی کیسے شرک ہو جائے گا؟ اللہ کا فضل بغیر کسی کے دیے سے ہے، اور نبی کا فضل اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ نہ ہو۔ یہ فرق ضرور اپنے ذہن میں رکھیے۔